کہ اللہ اکبر، جتنا دردناک عذاب جہنم کے اندر بے نمازی کو دیا جائے گا اتنا دردناک عذاب کسی کو نہیں دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنا خواب بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ مجھے دو لوگ اٹھا کر کے لے کر کے پہاڑ کی طرف جاتے ہیں، اور پھر وہ پورے خواب کا ایک حصہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ کوئی زمین پہ لیٹا ہوا ہے اور اس کے سر پر ایک فرشتہ بڑا سا پتھر چٹان مار رہا ہے، اور جب اس کے سر پہ وہ پتھر مارا جاتا ہے تو اس کا سر ایسے پس جاتا ہے جیسے چنے پر اگر ہتھوڑا مارا جائے تو چنا کس طریقے سے پسے گا، اسی طریقے سے انسان کا سر پس رہا ہے اور سر ریزہ ریزہ ہو رہا ہے، اور وہ چٹان لڑک کر کے پھر کہیں اور جاتی ہے، اور جب وہ چٹان کو اٹھانے کے لیے وہ بندہ جاتا ہے تو وہ سر پہلے کی طرح پھر درست ہو جاتا ہے، پھر وہ چٹان لا کر کے مارتا ہے، بڑا سا پتھر لا کر کے مارتا ہے، پھر سر پس جاتا ہے، پھر پتھر لڑک کر جاتا ہے، جب وہ پتھر کو اٹھا کر لاتا ہے تو اٹھا کر لانے سے جتنی دیر لگتی ہے اتنی دیر میں سر پھر درست ہو جاتا ہے۔ میں نے پوچھا جی یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کیا کرتے تھے، جو نماز میں سستی کرتے تھے، یعنی نماز کو وقت پر نہیں پڑھتے تھے۔ میری بہنوں بتاؤ، اگر سر سے لوہا ٹکرا جائے یا سر دیوار سے ٹکرا جائے تو ہمارے سر کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تھوڑا اپنے آپ پر رحم کرو، اے خاتون جنت کی کنیزوں، اپنے حال پہ رحم کرو۔ ہم اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، ہم اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی قوت نہیں رکھتے۔ اللہ کی بندیوں ذرا سوچو تو صحیح، جب نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، اللہ کی بارگاہ میں سر نہ جھکانے کی وجہ سے، جب اسی سر پر پتھر پڑیں گے اور سر کچلا جائے گا پتھروں سے تو کون بچانے کے لیے آئے گا؟ میری بہنوں کسی کو خبر ہی نہیں ہوگی۔ اس مکار بیکار فریبی دنیا کا حال یہ ہے، اگر مصیبت میں کوئی گرفتار ہو جائے اور خبر ہوتی ہے تو بھی انسان کہتا ہے مجھے معلوم ہی نہیں پڑا، معلوم پڑتا تو ہم آ جاتے۔ آپ بتائیں جب لوگوں کو خبر ہوتی ہے تو لوگ مدد نہیں کرتے، جہنم میں تو کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ میرے امام کہتے ہیں ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں، جہاں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو۔ وہ مقام ہے جب بیٹے پہ گزرے گی تو باپ کو خبر بھی نہیں ہوگی، اور جب کسی کو خبر ہی نہیں ہوگی تو کوئی مددگار کیسے ہوگا؟ اگر خبردار کوئی ہوگا اور مددگار بھی کوئی ہوگا تو وہ ایک ذات ہے، وہ محمد الرسول اللہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، مگر وہ رسول بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ میری بہنوں، آپ کھانے پکانے کے لیے کچن روم میں گھنٹوں گزارتی ہو، اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھ کر گھنٹوں گپ شپ کرتی ہو، سیریل بھی دیکھتی ہو، فلمیں بھی دیکھتی ہو، اس کے لیے وقت نکال لیتی ہو، مگر میری بہنوں آج اس سنی اجتماع میں ہماری گزارش یہ ہے، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے آپ نمازی بن جائیے۔ ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے۔ میری بہن نماز کی طرف آئیے۔ میری بہنوں دیندار بننا ہے تو دیندار بننے کا سب سے پہلا زینہ نماز ہے۔ اگر تم نماز پڑھو گی تو دھیرے دھیرے خود ہی اللہ کے قریب ہو جاؤ گی، دین کے قریب ہو جاؤ گی۔ اور میری بہنوں نماز اگر نہیں پڑھو گی تو آپ نے عذاب کی ایک شکل سنی ہے، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں مرتے وقت سب سے زیادہ اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو بے نمازی کو تکلیف ہوتی ہے، بلکہ ایک شکل بتائی گئی کہ بے نمازی کو مرتے وقت اللہ اتنا پیاسا کر دیتا ہے، اتنا پیاسا کر دیتا ہے کہ اللہ اکبر، کہ اگر اس کے حلق کے اندر 7 سمندروں کا پانی بھی نچوڑ دیا جائے تو بھی کوئی اس کی پیاس کو نہیں بجھا سکتا۔ میری بہنوں بتاؤ 10 منٹ کس کو کہتے ہیں؟ اگر انسان منہ میں پان رکھے تو پان بھی انسان 10 منٹ میں نہیں چباتا، پان کھانے میں بھی 10 منٹ سے زیادہ کا وقت لگتا ہے، کھانا کھانے میں بھی 10 منٹ سے زیادہ کا وقت لگتا ہے۔ اپنے آپ پر رحم کرو، اپنے حال پہ رحم کرو۔ اگر اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا کر جنت کی راہ کا مسافر بنانا ہے تو آج یہ عہد کرو کہ نماز کی پابندی کرو گی۔ میری بہنوں یاد رکھو اور